بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک توحید پرست درویش گرو جی بابا نانک صاحب اپنے 2 مریدوں کے ساتھ بیابان و سنسان جنگل میں سے گزر رہے تھے، جہاں قدم قدم پر درندے، سانپ اور بچھو وغیرہ تھے۔ سب سے آگے خود درویش تھے، پھر ان کے پیچھے دونوں چیلے تیزی سے چلتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے کہ ایک چیلے کو راستے میں پڑی سونے کی ڈلی ملی۔ سونے کی ڈلی کی کشش ہی ایسی تھی کہ گرو کے اس کچے چیلے کا دل اس پر ریجھ گیا۔ اس نے ڈلی اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبا لی اور ادھر ادھر اور آگے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگا کہ کوئی اس سے سونے کی ڈلی چھین ہی نہ لے۔ آگے پیچھے دیکھنے سے وہ ٹھڈے کھانے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے گرو جی اور ساتھی چیلے سے پیچھے رہ گیا۔ گرو جی نے زور سے آواز دی کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ تیز کیوں نہیں چلتے؟ چیلے نے جواب میں گرو جی سے کہا، مہاراج ڈر لگتا ہے۔ گرو جی نے اس سے کہا، ڈر تھلے سٹ تے ترکھے پیر پٹ، یعنی ڈر کو نیچے پھینکو اور جلدی سے قدم اٹھاؤ۔ چیلے نے سونے کی ڈلی، جو دراصل اس کا ڈر بن چکا تھا، نیچے پھینکا اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے گرو جی اور اپنے ساتھی سے جا ملا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ اپنی فارسی تصنیف میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر کے تذکرے والے باب میں لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک سانپ آپ کے پاؤں مبارک سے لپٹ گیا کہ باہر نہ نکل سکا۔ سانپ نے کاٹا لیکن آپ بے پرواہ ہو کر برابر چلتے رہے، جس کی وجہ سے سانپ پارا پارا ہو گیا۔ اس کے خار کانٹے جو باقی تھے، لوگوں نے دیکھا، ان کو نکال باہر پھینکا۔ عشق حقیقی میں مست الست حضرت پیر شاہ غازی قلندر نے سانپ کو اپنے پاؤں تلے کچل کر پرزے پرزے کر دیا۔ معرفت الہیہ کے خزانوں کے متلاشی اللہ والوں کی راہ میں اگر باشکناک بھی آئیں تو پرواہ نہیں کرتے۔ یقیناً یہاں اکثر لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ابھرتا ہوگا کہ سلوک کی راہ کے مسافروں، صوفیوں، درویشوں، فقیروں، سادھوؤں، سنتوں، جوگیوں کو آخر ان موذی مخلوقوں سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ سیدھا سا جواب ہے کہ ایک تو ان کے پاس دنیا یا دنیا سمیٹنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی، دوسرا ان سے یہ رب کی ذات پر توکل کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ جسم و جاں کے خطرات و اندیشے دنیا داروں کے معاملہ ہے۔ گرو نانک اور گرو نانک جی کے دونوں چیلے خالی ہاتھ اپنے سیدھے راستے پر چلتے جا رہے تھے، دوسرا ان کے دل دنیا کی حرص و ہوس سے خالی ہیں۔ تو ایسے میں خوف و ڈر بندے کے دل سے خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ دنیا تو خوف کی سولی ہے۔ باشک ناگاں دے سرگاہیں آون ہتھ خزانے، رات ڈولی پھٹ کھاویں شاہا سوکھے نہیں یارانے۔ جب بندے کے پاس مال و دولت ہی نہ ہو تو اسے لٹنے کا کیا ڈر ہوگا، جبکہ دوسری طرف دنیا دار اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے دنیا، مال و زر، جائیدادیں، بینک بیلنس وغیرہ جائز اور ناجائز طریقوں سے اکٹھی کی ہوتی ہے، دوسرا بڑی مصیبت یہ آن پڑتی ہے کہ وہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے سے رجتے نہیں ہیں، اور حل من مزید کی گردان رٹتے ہوئے وہ مزید دنیا کو جمع کرنے میں ہر پل دلچسپی رکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ خنزیروں کو گندگی کے ڈھیروں میں گھومتے پھرتے غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی تھوتنی ہر وقت زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، تاکہ کہیں سے کوئی چیز یا گند بلا کھانے کو ملے تو یہ بلا جھجک اپنے پیٹ میں پھینک سکے۔
کیا پاکستانی اشرافیہ اور پاکستان کے حکمران 30-35 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج کے دن تک کچھ اس طرح کا منظر کشی ہی سامنے آتی ہے۔ پنجابی میں ایک لوری نما گیت ہے جس میں اسی قسم کا اخلاقی درس ہے کہ اکڑ بکڑ بمبا پو 80-90 پورے 100 کلو دا تتر موٹا چل مداری پیسہ کھوٹا 80-90-100 کے گیڑ میں مست تتر موٹا یعنی کہ امیر ہو جاتا ہے، آخر کار اپنوں یا بیگانوں کے ہاتھوں شوٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شوٹ کرنے والے کب بچتے ہیں؟ ان کا انجام اسی موٹے تیتر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پھر چل سو چل۔ بابا گرو نانک جی فرماتے ہیں، مندے کمی نانکا جد کر مندہ ہو، پھکے بولی بولیاں تن من پھکا ہو۔ تمام صوفیاء کرام نے دنیا سے محبت کرنے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلطان باہو جی نے قصداً دنیا ڈھونڈنے والوں کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اپنی بیت میں فرماتے ہیں، دنیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حیرانی ہو، ہڈی اتے ہوڑ تنہا دی لڑدیاں عمر وہانی ہو، عقل دے کوتا سمجھ نہ جانن پے ولوڑن پانی ہو، باجوں ذکر ربے دے باہو کوڑی رام کہانی ہو۔ دنیا کی مال و دولت کے متلاشی لوگ جگہ جگہ کتوں کی طرح حیران و پریشان بھاگتے پھرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کی حرص و حوث میں غرق دنیا دار لوگ مرد و زن آپس میں کتوں کی طرح ہڈی یعنی کہ دنیا پر لڑتے لڑتے عمر ضائع کر دیتے ہیں۔ مقصد حیات سے ناآشنا، عقل و شعور سے عاری لوگ پانی، شراب، نشہ، شباب اور جنسی لذتوں والے علتوں کے جوہر کو رڑکتے رہتے ہیں کہ ابھی مکھن نکلا، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ رب کا نام جپے بغیر اور رب کو سچے دل سے مانتے ہوئے رب کی رضا و تسلیم میں رہے بغیر زندگی گزارنا سب کوڑ کہانی ہے۔ خان صاحب جب آئے حکومت میں تو بڑی ہی دنیا کو آس امید تھی، اس سے بہتر تو تھا کہ وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے رہتے، سیاست نہ کرتے۔ خان صاحب نے اس میسج میں اگر وہ غور سے سنیں اور دیکھیں تو ایک پیغام ہے ان کے لیے بھی کہ انہوں نے کیوں نہ اپنا منجے دے تھلے سوٹا پھیریا، آج وہ اس کال کوٹری میں نہ ہوتے۔